بسم اللہ الرحمن الرحیم انشکر لی ولوالدیک صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامان بقا لے کے فنا ہونے سے پہلے، سامان بقا لے کے فنا ہونے سے پہلے، اے قطرہ ناچیز سمندر کی طرف چل، پھر منزل مقصود نہ ملے تو میرا ذمہ دو چار قدم راہ پیغمبر کی طرف چل۔ حضرات علماء کرام اور کثیر تعداد میں تشریف فرما، معزز شرکاء، آج کی یہ دعائیہ محفل محترم امانت جنجوعہ صاحب اور افضال جنجوعہ صاحب کے والد گرامی مرحوم و مغفور کے سال ثواب کے لیے منعقد ہے، جنہوں نے ساری زندگی رزق حلال کمایا، محنت کی، مشقت کی، تو جو رزق حلال اپنے لیے اور اولاد کے لیے کماتے ہیں، اگر ان کا مقام و مرتبہ میں آپ کے سامنے رکھوں، آپ حیران ہوں گے کہ ایک صحابی نے نبی پاک علیہ السلام سے مصافحہ کیا۔ صحابہ حضور سے مصافحہ کرتے تھے تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے بڑے قیمتی ریشم زندگی میں ہاتھ میں پکڑے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ جو حضور کے دست مبارک میں نرمی تھی، دنیا کے کسی ریشم میں اتنی نرمی نہیں تھی جو حضور کے دست مبارک میں نرمی تھی۔ تو صحابہ کا معمول کیا ہوتا تھا؟ آج تو چونکہ لوگ کام تھوڑا کرتے ہیں، جھگڑا زیادہ کرتے ہیں، جی یہ فلاں کے آپ نے ہاتھ چھوٹ دیے، فلاں کیا۔ صحابہ کا معمول تھا کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کے پاؤں بھی چوما کرتے تھے، حضور کے دست مبارک بھی چوما کرتے تھے۔ تو انہوں نے جب مصافحہ کیا نا نبی پاک علیہ السلام سے، تو سرکار نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ یہ تمہارا ہاتھ بڑا کھردرا ہے، جس طرح کام کرنے کے بعد ہاتھوں کے نشان نہیں پڑ جاتے، ان کے نشان پڑے ہوئے۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑے رکھا اور کہا کہ تمہارا ہاتھ بڑا سخت ہے، نشان پڑے ہوئے، کھردرا ہے، کیوں تمہارا ہاتھ کھردرا ہے؟ تو انہوں نے کہا حضور میں محنت کرتا ہوں اپنے لیے، بچوں کے لیے، تو کام کی وجہ سے ہاتھ پہ نشان پڑ گئے۔ تو پتہ سرکار نے کیا کیا؟ سرکار نے ان کے ہاتھ پہ بوسہ، حضور نے بوسہ، صحابہ ان کے ہاتھوں پہ بوسہ دے رہے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام نے اس صحابی کے ہاتھ پہ بوسہ دیا، اور صرف بوسہ نہیں دیا، اس طرح اٹھایا ان کا ہاتھ اور فرمایا جو بندہ رزق حلال کمائے اپنے لیے، اولاد کے لیے، اور اس کے ہاتھوں پہ نشان پڑ جائے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے پہ دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ تو چونکہ انہوں نے محنت مشقت سے اپنی اولاد کی پرورش کی، اور پھر ان کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ وہ ایک والد تھے۔ قرآن عظیم میں 5 جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے ساتھ جوڑ کر والدین کی عظمت کو بیان فرمایا۔ کہیں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہیں فرمایا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، اور ایک جگہ پہ تو قرآن نے مضمون کی انتہا کر دی، کہا یہ مضمون ہماری نسل نو تک پہنچ جائے، اور میرے دل کی یہ آواز ہماری آج کی نسل کے دل و دماغ میں اتر جائے کہ قرآن کہہ رہا ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا
فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. فرمایا اگر تم میں سے کوئی اتنا خوش نصیب ہو کہ اس کے والدین بڑھاپے میں اس کو مل جائے. یہ قرآن کے الفاظ ہے کہ اگر تم میں سے کسی کو، یعنی وہ بندہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے کہ جس کو والدین بوڑھے اس کے والدین ہوں اور اس کو اللہ کی خدمت کا موقع عطا فرمائے، یہ بندہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے. ہمارے ہاں لوگ جاتے ہیں جی میں فلاں جگہ پہ محفل میں جا رہا ہوں، میں دینے جا رہا ہوں، چکوال جا رہا ہوں. کیوں جی وہاں عمرے کا ٹکٹ ہے. اور بھائی تو عمرے کے ٹکٹ کے لیے دوڑ رہا ہے، تیرے گھر میں تو اللہ نے جنت کے ٹکٹ رکھے ہوئے ہیں. جنت کے ٹکٹ ہے. ماں باپ بوڑھے مل جائے کسی بندے کو، وہ تو میں کہتا ہوں وہ کسی اور چیز کی طرف دوڑے ہی نہ. اس کے لیے اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان کہ کسی کے ضعیف العمر والدہ ہو اور وہ اس کو مل جائے اور وہ ان کی خدمت کرے. تو قرآن عزیز نے کیا کہا؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ماں یا باپ ایک یا دونوں مل جائیں. تو قرآن نے کیا کہا؟ فلا تقل لهما اف. قرآن کس طرح ہے؟ قرآن اف نہ کہو. یہاں بڑے باشعور لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، سن لیں قانون ہے ہمارا، جو قانون ہمارے رائج ہے، وہ قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کو کسی میں بھی تحفظات ہیں، آپ اس کے خلاف احتجاج کر سکتے ہیں. کسی حکومت کے خلاف احتجاج کر سکتے ہیں، کسی ریاست کے خلاف احتجاج کر سکتے ہیں، کسی ادارے کے خلاف احتجاج کر سکتے ہیں، دنیا کے ہر فرد کے خلاف احتجاج کر سکتے ہیں. آپ احتجاج نہیں کر سکتے تو ماں اور باپ کے خلاف کبھی احتجاج نہیں کر سکتے. احتجاج تو دور کی بات رہی نا. اف قرآن نے کہا اف نہیں کہنا ماں باپ، اف نہیں کہنا. اور اس سے بڑا اور کیا درجہ ہے. ایک لڑکا نبی پاک علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر اس نے والد کی شکایت کی. کہنے لگا کہ میرا والد میرے پیسے سے بغیر پوچھے خرچ کر جائے. تو نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ مبارک یہ تھا، جس طرح ایک آئین ہے، قانون ہے کہ بھئی کسی کے متعلق کوئی بات ہو پہلے اس سے پوچھیں. یہ جو ہمارے یہاں سوشل میڈیا پہ فساد جھگڑے کس بنیاد پہ کھڑے ہوئے کہ ایک طرف سے بات سنی ہے اور آگے چلا دی ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کس نے وہ آواز چھوڑی ہوئی ہے. تو نبی پاک علیہ السلام تک ایک بات پہنچی تو سرکار نے اس کے والد کو بلایا. اب جب اس کے والد کو جس نے پیغام دیا تو یہ بتا دیا تھا کہ اس نے تمہارے بیٹے نے حضور علیہ السلام کے سامنے یہ بات کی ہے کہ میرا باپ میرے پیسے سے خرچ کر دیتا ہے، مجھ سے پوچھتا نہیں ہے. تو وہ بوڑھا تھا تو اس نے نا عربی میں کچھ اشعار کہے. ابھی نبی پاک علیہ السلام کے مجلس میں وہ شخص نے گیا، اشعار کی کچھ دکھ کی بات کی اس نے. وہ اٹھا حضور کی بارگاہ میں آیا. تو یہ نبی تو وہ ہے نا کہ جو مکے میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو آسمان کی خبر. وہ والد ابھی حضور کی مجلس میں پہنچا تو جبریل آ گئے. سرکار اس کی بات پہلے رہنے دے، پہلے اس کو یہ کہیں کہ وہ یہ اشعار آپ کو سنائے جو اٹھتے ہوئے اس نے کہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ کیا اشعار کہتے؟ تو وہ حیران رہ گئے. انہوں نے کہا کہ اشعار تو میں نے بہت ادھر کہے تھے، تو آپ کو کس نے بتا دیا؟ تو کہا یہ تو زمین پہ تم نے اشعار کہے ہیں، یہ تو لامکان کی خبریں دینے والا ہے. انہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لامکان پہ بھی مطلع کیا ہوا ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آج آسمان چڑچڑا رہا ہے. حتیٰ عربی کے الفاظ ہیں، جس طرح لکڑی کی چیز ہو نا، کوئی چارپائی وغیرہ کا جوڑ ہوتا ہے، بندہ بیٹھتا ہے تو آواز آتی ہے، تو اس کو عربی میں عتیب کہتے ہیں. سرکار نے فرمایا حتیٰ السماء، آسمان چڑچڑا رہا ہے. وجہ حضور نے بیان فرمایا 1 انچ جگہ آسمان پر نہیں ہے جہاں اس وقت فرشتہ سجدہ نہ کر رہا ہو. تو میں نے کہا تم تو یہ تھوڑے ہی فاصلے پر بیٹھ کر شعر کہہ رہے تھے، انہیں تو ان کا رب آسمان کی بھی خبریں دے سکتا ہے. حضور کے بغیر کون کہہ
سکتا ہے کہ آسمان کے چپے چپے پہ فرشتہ سجدہ کر رہا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا مجھے میرا رب کہہ رہا وہ اشعار سناؤ. اب وہ اشعار سنائے. وہ عربی میں کہے تھے لیکن میں آپ کو ان کا ترجمہ بتا دیتا ہوں. اس نے کہا حضور میں نے دکھ میں اپنی کوئی بات کہی تھی اور وہ یہ میں نے کہا تھا کہ اے بیٹے جب تو پیدا ہوا تھا نا تو پھر ہم نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا تھا پھر تیرے لیے جینا شروع کر دیا تھا. پھر اس کے بعد ہم اپنی زندگی کے کسی دکھ کے لیے نہیں کسی سکھ کے لیے نہیں اس کے بعد میں نے اور تیری ماں نے فیصلہ کر دیا تھا کہ اب ہم نے جو زندہ رہنا ہے یہ اپنے اس بیٹے کے لیے زندہ رہنا ہے. پھر ہم نے اپنی نیند کو تیری نیند پر قربان کر دیا. پھر ہم نے اپنے مال و متاع کو تیرے اوپر قربان کر دیا. میرے بیٹے پھر ایسا ہوا میری کمر جھکتی گئی تیری کمر سیدھی ہوتی گئی. میری ہڈیاں کمزور ہوتی گئی تیری ہڈیاں مضبوط ہوتی گئی. میری نگاہ میں کمزوری آتی گئی اور تیری نگاہ مضبوط ہوتی رہی. پھر میں نے اپنے ہر چیز کو تجھ پر قربان کر دیا. لیکن 30 سال کا عرصہ کیا گزرا ہے کہ ہم نے تو اپنی جانوں کو تیرے لیے پگھلا دیا. ہم نے تو مال و متاع کو تیرے اوپر خرچ کر دیا اور آج ہماری کمر جھکی ہے لیکن تیری کمر سیدھی ہو گئی ہے. آج تو جوان ہو گیا ہے میں کمزور ہو گیا ہوں اور آج تو آنکھیں میری طرف ایسے نکال کر دیکھ رہا ہے کہ میں تیرا باپ نہیں میں تیرا ملازم ہوں. تو کہا کوئی بات نہیں میرے بیٹے میں تیرا ملازم ہی صحیح مجھے اپنا ملازم ہی تصور کر لو مجھے اپنا پڑوسی ہی تصور کر لو. بندہ پڑوسی سے بھی کبھی پوچھ لیتا ہے بھائی تمہاری کوئی ضرورت تو نہیں ہے. تو یہ وہ دکھ کے اشعار تھے وہ لمبے تھے جو انہوں نے کہے تھے لیکن میں نے تو چند اور اردو میں کمزور سی زبان میں نے آپ کے سامنے اس کا خلاصہ بیان کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ جب وہ والد شیر پڑھ رہا تھا نا حضور کے سامنے اپنے دکھ کا اظہار کر رہا تھا تو کہتے سرکار کی آنکھوں سے آنسو اس طرح بہ رہے تھے کہ آنسوؤں کی لڑی جاری ہو گئی ہے. نبی پاک علیہ السلام غم زدہ ہو گئے. ایک باپ کا دکھ سن کر اس کے دکھڑے سن کر سرکار اتنے دکھی ہوئے ہیں کہ سرکار کی چشمان معمبر سے آنسوؤں کے قطرے جاری ہو گئے اور آخر میں سرکار نے فیصلہ یہ صادر فرمایا انتا و مالو کا لے کا فرمایا اور نوجوان تو فیصلہ نبی پاک علیہ السلام نے سنایا انت و مالو کا لے ابی کا فرمایا تو چند روپے کی بات کر رہا ہے پیسے کی بات کر رہا ہے فرمایا پیسہ تو پیسہ رہا تو بھی اپنے باپ کا ہے اور تیرا سارا مالو متاع بھی تیرا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معاشرہ قائم فرمایا اس میں توازن رکھا ہے. توازن ایک شخص نے حضور علیہ السلام نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اور عبداللہ ابن مسعود کون ہے یہ اس نبی پاک علیہ السلام کی امت میں فقہ کے اندر سرکار نے ان کے لیے کہا تھا ردیت لامتی ما رضی لہا ابن ام عبد یہ ان کی کنیت تھی. فرمایا میں اپنی امت کے لیے وہ پسند کرتا ہوں جو عبداللہ ابن مسعود میری امت کے لیے پسند کرتا ہوں. اور یہ عبداللہ ابن مسعود ان کو نام سے لوگ کم جانتے تھے ان کا میں اور تعارف کروا رہا ہوں. ہم تو بسا اوقات حضور کے نالین کا نقش لگاتے ہیں نا اپنے لباس پہ کپڑے پہ تو بعض لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ دیکھو یہ نالین کا نقش جو ہے یہ لگا رہے ہیں دیواروں پہ لگا رہے ہیں سینے پہ لگا رہے ہیں. آؤ میں آپ کو بتاؤں ہم تو سٹیل کا ایک نقش لگاتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود کا طریقہ یہ ہوتا تھا یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ جاتے تھے ہر جگہ حضور کے ساتھ جاتے. جب کسی مجلس میں سرکار اپنے جوڑے اتارتے یہ حضور کے جوڑے اٹھا کے سینے سے لگاتے. جتنی دیر حضور مجلس میں بیٹھے رہتے یہ اس طرح سینے سے نا جس طرح کوئی بندہ کوئی کتاب یا کوئی چیز لگاتا ہے حضور کے جوڑے سینے سے لگاتے. اور ان کو لوگ کہتے تھے صاحبو نالین رسول اللہ او حضور کے جوڑے اٹھانے والے. ان کا نام ہی یہ پڑ گیا حضور کے جوڑے اٹھانے والے صاحبو نالین. عبداللہ ابن مسعود کا لوگ پکارتے اس نام سے. تو انہوں نے نا ایک دفعہ نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا سرکار سب سے بڑی نیکی کیا ہے.
سب سے بڑی نیکی یہ صحابہ کے سوال تھے. ہماری بحثیں اور ہوتی، ہماری چونکہ ضرب ہوتی ہے روپے پیسے پہ، پراپرٹی پہ، لیکن صحابہ کی ضرب ہوتی تھی نیکیوں اجر پہ، ان کی ضرب تقسیم اس پہ ہوتی. ان کے سوال بھی آج ہمارے لوگ کیا سوال پوچھتے ہیں جس کا نصار ہوتا ہے، لیکن صحابہ کرام کے سوالات کیا ہوتے تھے؟ ہمیشہ جس میں آخرت میں کوئی فائدہ ہو رہا ہو. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار سے پوچھا، سرکار سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ تو سنے حضور نے کیا کہا، کاش ہمیں اس پہ توجہ ہو. حضور نے فرمایا وقت پہ نماز پڑھنا. وقت سب سے بڑی نیکی وقت. آج ہمارا کیا مزاج ہے؟ ایک ٹیلی فون کی گھنٹی بج جائے. میں نے دیکھا لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، فون آ گیا، کھانا چھوڑ کے دوڑے، وضو کر رہے ہیں، فون آ گیا ہے، اس کو چھوڑا اور فون کی، یعنی ایک فون کی گھنٹی کی وجہ سے کئی دفعہ سوئے ہوئے بندے بھی اٹھ کے دوڑنا شروع ہو جاتے ہیں، تمہارا فون آ گیا ہے. تو ایک فون کی گھنٹی کی وجہ سے تو ہم دنیا کے سارے کام چھوڑ رہے ہیں. اور وہ اللہ کی طرف بلانے والا جب حی علی الصلاۃ کہہ رہا ہے، حی علی الفلاح کہہ رہا ہے، اور ہمیں اتنی بھی توفیق نہیں ہے کہ ہم ٹیلی ویژن ہی بند کر دیں سوائے اس کے کہ آواز بند کرنی ہے، اور کب اذان ختم ہو تو پھر ہم اس کی آواز بہت اونچی رکھیں. لیکن یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تعلیمات نہیں ہے. سرکار نے فرمایا سب سے بڑی نیکی یہ ہے وقت پر نماز ادا. سارے کام چھوڑ کے بندہ نماز کا وقت ہے. دوسری اس کے بعد سرکار نے فرمایا والدین سے حسن سلوک کرنا. دیکھیں یہ درجہ دیکھیں، پہلے اللہ کا نماز، دوسرا درجہ کیا؟ فرمایا والدین سے حسن سلوک کرنا، والدین کی خدمت کرنا. قرآن جو ترتیب بیان کرے وہی ترتیب نبی پاک علیہ السلام نے بیان کی. قرآن نے کیا ترتیب، جو میں نے آیتیں پڑھی، اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی عبادت کی طرف مخلوق کو راغب کیا. فرمایا تمہارے رب کا فیصلہ ہے کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہیں. اس لیے میں اکثر جمعے پہ بھی جو لوگ پڑھتے میں یہ بات بتاتا رہتا ہوں کہ آپ کسی دربار پہ ضرور جائیں، مزار پہ ضرور جائیں، وہاں پہ آپ دعا کریں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ضرور کریں، لیکن یاد رکھیں یہ پیشانی کسی جگہ پہ جھکانی نہیں ہے سوائے پروردگار. کبھی کسی مزار پہ، کبھی کسی قبر شریف پہ یہ پیشانی نہیں جھکانی، نہیں، یہ صرف اللہ کے لیے ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے وہ مضمون بیان فرمایا جو تمام انبیاء کی توحید کا، ان کی تبلیغ کا مرکزی نقطہ تھا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی پاک علیہ السلام کا احکام شریعت تبدیل ہوتے رہے ہیں، لیکن توحید کا مضمون اور وحدانیت ربی کا مضمون یہ وہ ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑے مضمون کو پہلے بیان فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. پہلے وہ مضمون بیان کیا جو کم از کم 7 لاکھ نبیوں کی دعوت و توحید کا بنیادی نقطہ تھا. اس کے متصل بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین سے اس نے سلوک، یعنی مضمون یہ دیکھیے ترتیب قرآن نے پہلے اپنی عبادت کی، پھر والدین سے اس نے سلوک کی. تو نبی پاک علیہ السلام نے بھی وہی ترتیب بیان فرمائی کہ سب سے بڑی نیکی وقت پہ نماز ادا کرنا، اور اس کے بعد متصل دوسرا عمل کیا ہے؟ فرمایا والدین سے اس نے سلوک کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ تشکیل دیا وہ ایک مہذب معاشرہ ہے. اسلام میں توازن ہے، ماں اور باپ کا اپنا اپنا مقام ہے. قرآن عظیم نے یہ کہا الرجال قوامون علی النساء، مرد کو اللہ تعالیٰ نے برتری عطا فرمائی ہے. لیکن یہ اسلام کا نظام توازن ہے. کیوں کہا؟ جس کے اندر صلاحیت زیادہ اس پہ بوجھ بھی زیادہ ہے. مرد جسمانی طور پر مضبوط ہے، اگر اس کو کہا کہ یہ عورتوں سے زیادہ کمی ہے تو کہا اس کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں. کیوں؟ فرمایا جو بھی عورت ہوگی وہ مرد کی زیر کفالت ہوگی.
کسی عورت پر یہ بوجھ نہیں ڈالا کہ تم جا کے کماؤ، نہیں، فرمایا تمہاری کفالت کے لیے اللہ نے فرمایا ایک فرد مقرر ہوگا جو تمہاری کفالت کرے گا، پھر جب تمہارے بچے ہو جائیں گے وہ سارے تمہارے خدمتگار ہوں گے۔ تو گویا اگر مرد کو درجہ دیا ہے تو عورت کو عزت و احترام بھی عطا فرمائی ہے جو کہیں اور نہیں ہے، صرف اسلام نے دی ہے۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، یہ بھی توازن دیکھیں آپ اسلام کا، مرد کو برتری عطا فرمائی لیکن ماں کے لیے علیحدہ سے ایک نظام رکھا۔ ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے، کہا حضور مجھ پر میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ یہ بھی سوال دیکھیں صحابہ کے۔ ایک بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ مجھ پہ کس کی ذمہ داری ہے۔ آج ہمارے ہاں کسی گھر میں دوست آ جائے تو بڑے کھانے پک رہے ہیں، بڑا اہتمام ہو رہا ہے، جی میرے دوست آ رہے ہیں۔ کبھی تم نے یہ خیال کیا کہ تمہارے اوپر حق ان دوستوں کا ہے، یہ اس سے اوپر الگ بھی کوئی اور رشتہ ہے جس کے حق تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے ڈالے ہوئے ہیں؟ یہ تو تم نے خود اپنے اوپر مسلط کیا ہوا ہے۔ صحابی حضرت خدمت ہوئے اور کہا حضور مجھ پر سب سے زیادہ حق اس کا میں صرف انتظار کر رہا ہوں۔ یہ ان کی طرف سے تاخیر ہو سکتی ہے، میں وقت کا بہت کیا کرتا ہوں، اس لیے میں نے ان کو کہا ہوا ہے کہ آپ جب کھانا رکھیں گے تو میں ختم کر دوں گا، دعا کریں۔ یہ ماشاءاللہ آپ حضرات کو اتنا کہ وقت جو ہے ہاں جی ٹھیک انتظام میں کرنا ہوگا۔ تو میں اس کا رہا تھا کہ وہ صحابی نبی اکرم علیہ السلام کی خدمت میں کہتے ہیں میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق دنیا میں کون ہے؟ اب یہ سن لیں، یہ اس زبان سے جواب آ رہا ہے اور ایک فرد پہ حقوق کو معین وہ ذات کر رہی ہے جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات نہیں ہے۔ یہ کوئی ایسی کوئی کسی ٹیلی ویژن کی خبر نہیں ہے کہ جس میں غلطی کا امکان ہو، کسی اخبار کی خبر نہیں ہے جس کے اندر غلطی کا امکان ہو، یہ اس زبان سے نکلنے والا جملہ ہے۔ ایک صحابی تھے، وہ حضور کی ہر بات لکھا کرتے تھے، کسی نے کہہ دیا اب ہر بات نہ لکھا کریں، سرکار کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں، انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ پھر ایک دفعہ حضور کی خدمت میں آئے گا، حضور میں ہر بات لکھتا رہتا ہوں لیکن مجھے کسی نے کہا کہ آپ کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں، میں نے لکھنا چھوڑ دیا ہے۔ سرکار نے اس طرح زبان کی طرف اشارہ کیا، فرمایا تم لکھا کرو اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، میری زبان سے سوائے حق کے نکلتا ہی کچھ نہیں، خواہ میں نارمل حالت میں ہوں یا میں غصے کی حالت میں ہوں، فرمایا میری زبان سے آپ کے سوا کچھ نہیں نکلتا، لہذا تم لکھا کرو۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہا وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، فرمایا ہر بندہ اپنے خواہش سے بولتا ہے لیکن میرا محبوب وہ ہے اس وقت تک زبان نہیں کھولتا ہے جب تک میری طرف سے نہیں آتی۔ تو پوچھا گیا سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ سرکار نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر پوچھا دوسری دفعہ فرمایا تمہاری ماں، تیسری دفعہ فرمایا تمہاری ماں، چوتھی دفعہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين